حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا جب دن آتا ہے تو بعض لوگوں کی طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ہو۔ اب تک آپ نے کبھی ایسا سنا نہیں ہوگا۔ حضرت علی کا ذکر ہوتا ہے، امام حسن کا ذکر ہوتا ہے، امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، خلفائے ثلاثہ کی شان ہوتی ہے، صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی، عثمان غنی کی، یہ خلفائے راشدین ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے عام۔ کچھ دنوں سے، کچھ سالوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امیر معاویہ کا بھی ذکر ساتھ میں ہو، جس طرح صدیق اکبر کا ذکر ہوتا ہے، فاروق اعظم کا ذکر ہوتا ہے، عثمان غنی کا ذکر ہوتا ہے، حضرت علی کا ذکر ہوتا ہے، تو ساتھ میں ان کا ذکر بھی ہو۔ یہ بھی تو صحابی ہیں۔ اب جو اہل سنت جماعت کا جو موقف ہے امیر معاویہ کا ذکر نہیں کرتی، تو بعض نادان لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو امیر معاویہ کا ذکر نہیں کرے گا وہ رافضی ہوگا، امیر معاویہ کا ذکر نہیں کرنے والا رافضی۔ امت میں ایک الجھن پیدا کر دی لوگوں نے۔ اب یہاں پر ہم آپ سے جو بات بتانا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں، پتے کی بات یہ ہے، جب بھی یہ معاملہ ہو، جب بھی یہ تذکرہ آپ سنیں، اگر کوئی گدی نشین ہے وہ اگر امیر معاویہ کے بارے میں بری بات کہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، ان کی برائیاں بولے، ان کی گستاخی کرے، توہین کرے، کتنی بڑی گدی کا وہ جانشین ہو، یہاں پر آپ اس کی بات کو نہیں ماننا۔ وہ چشتی سلسلے کا ہے، وہ قادری سلسلے کا ہے، جب کوئی ایسی بات کہے تو اس گدی نشین سے سوال کرنا، تم جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بری بات بول رہے ہو، بدتمیزی کر رہے ہو، کیا غریب نواز نے امیر معاویہ کے بارے میں یہ بدتمیزی کی؟ کیا غوث اعظم نے امیر معاویہ کے بارے میں ایسا کہا؟ نہیں کہا۔ انہوں نے نہیں کہا تو تم کون کرنے والے؟ گدی نشین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کا گدی نشین ہے اس کو فالو کرے، اس کی پیروی کرے۔ اگر کوئی مبلغ، بڑا نیٹ ورک چلانے والا، خود کو بریلوی بولنے والا، اعلیٰ حضرت کا مرید بولنے والا، اگر یہ کہے کہ امیر معاویہ حضرت علی برابر، اس کی بھی بات نہ سنیں، وہ بھی گمراہ۔ کیوں؟ اس سے یہ پوچھیں جس اعلیٰ حضرت کو تو مان رہا ہے، بتا کیا اعلیٰ حضرت نے امیر معاویہ اور حضرت علی کو برابر کہا؟ نہیں کہا۔ اوپر والے ہستیوں نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، تو کون ہوتا کرنے والا؟ غوث اعظم، غریب نواز، یہ ہستیاں معیار ہے، عقیدے کا معیار ہے، سنیت کا معیار ہے۔ آیت پڑھی کسی نے، پڑھ کر کہا کہ دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ حدید کی آیت ہے، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ اب اس آیت کے اتنے حصے کو لے کر بعض بریلوی حضرات، مدنی منع، امیر معاویہ کو بھی حضرت علی کی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ غلط ہے۔ کیسا غلط ہے؟ قرآن نے خود ان کو برابر کھڑا نہیں کیا۔ اور ایک بات صاف کان کھول کر سن لیں، ذہن میں بٹھا لیجئے، امیر معاویہ کو حضرت علی کے برابر کھڑا نہ کرنے سے ان کی شان میں کوئی گستاخی ہونے والی نہیں ہے۔ امیر معاویہ صحابی ہیں، بس یہ ایمان رکھنا ہے، یہ صحابی ہے تو پھر علی کے برابر ان کا بھی درجہ، ایسا کر ہی نہیں سکتے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے برابر کھڑا نہیں کیا ان کو۔ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، امیر معاویہ بھی آ گئے، اس کے باوجود علی کے مقابلے میں، علی کے برابر میں نہیں ہے امیر معاویہ۔ کیوں نہیں ہے؟ اس سے جو پہلے کا حصہ ہے نا، اس میں اللہ نے صاف واضح بیان کر دیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، سورہ حدید آیت نمبر 10۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوتے ہی سب یہی سمجھنے لگے کہ اب سب برابر ہو گئے، سب برابر ہو گئے، فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان، فتح مکہ کے بعد کے مسلمان۔ اللہ قرآن مجید میں فرما دیا لا یستوی منکم، تم میں سے کوئی بھی برابر نہیں ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان والے تھے نا، جنہوں نے مال خرچ کیا، جہاد کیا، ان کا درجہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں سے بڑا ہے۔ اولئک اعظم، بڑے درجے کے لوگ ہیں یہ، جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مومن تھے، ایمان لائے تھے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد میں جو ایمان لائے ان سے بڑا درجہ ہے مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لانے والوں کا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا، ان سے بھی بھلائی کا وعدہ کیا، ان سے بھی بھلائی کا وعدہ کیا، لیکن درجے میں بڑے کون ہیں؟ فتح مکہ سے پہلے والے۔ اب فتح مکہ سے پہلے والے لوگ کون ہیں؟ فتح مکہ کے بعد والے لوگ کون ہیں؟ سیرت پڑھیے، معلوم ہوگا۔
فتح مکہ سے پہلے کے ایمان والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں ابی سفیان اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ قرآن خود ڈکلیئر کر دیا بعد والے پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، پہلے والوں کا درجہ بہت بڑا ہے۔ سیرت پڑھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ایمان لائے، ابو سفیان امیر معاویہ یہ کب ایمان لائے، ڈکلیئر ہو جائے گا۔ حضرت علی اس وقت ایمان لے آئے، اس وقت کلمہ پڑھا جب کلمہ اگر کوئی پڑھتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا، اس کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ جب سرکار مکے میں تھے نا، مشرکین مکہ ان لوگوں پر ظلم کرتے تھے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا، کلمہ پڑھنے پر جان جانے کا خوف تھا، ایسے عالم میں علی نے کلمہ پڑھا اور امیر معاویہ نے کلمہ اس وقت پڑھا جب کلمہ نہیں پڑھتے، تب جان جانے کا خوف تھا، اس وقت معاویہ نے کلمہ پڑھا۔ دونوں کے ایمان لانے میں اتنا فرق ہے تو برابر کیسے ہو سکتے؟ یہی قرآن بتا رہا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان والے جو تھے نا، ان کے برابر بعد والے ایمان والے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین، ان کا درجہ بہت بڑا ہے، عظیم درجے پر فائز ہے وہ لوگ۔ اب کوئی گدی نشین کہہ دے، کوئی بریلوی کہہ دے، کوئی اعلیٰ حضرت کا بڑا خلیفہ بھی کہہ دے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ قرآن سب سے اوپر، قرآن نے ڈکلیئر کر دیا۔ ہر صحابی تعظیم کے لائق، ہر صحابی جنت، یہ عقیدہ قائم ہے۔ خلفائے ثلاثہ کا ذکر ہوتا ہے، خلفائے راشدین کا ذکر ہوتا ہے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ قرآن نے کہا السابقون الاولون، جو سب سے پہلے ایمان لائے نا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب یہ فہرست میں حضرت معاویہ ہے رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔ فتح مکہ